بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ کل ہم نے مجاہدے کے متعلق گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس کے متعلق کچھ قرآنی آیات اور کچھ واقعات آپ کے پیش نظر کیے تھے۔ آج اس کی حدیث نمبر 1 پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ کے دوست کے ساتھ بغض رکھے گا یا اللہ کے دوست کو تنگ کرے گا یا اس کے بارے میں نظریہ ٹھیک نہیں رکھے گا، اس کے ساتھ دشمنی رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اگر ایک عام بندہ ہے، یعنی اللہ کا ولی ہے، اگر اس کے ساتھ عداوت رکھنے سے اللہ کریم بندے کے ساتھ اعلان جنگ فرما رہا ہے، تو جس کا نظریہ خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹھیک نہ ہو تو اس کا حال کیا ہوگا۔ اس حدیث سے یہ چیز اچھی طرح ثابت ہوگی۔ اور یاد رکھیں، ہم نے جو ولایت کا معیار ہے نا، وہ عجیب بنا رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، حاملۃ القرآن اولیاء اللہ، جو بندہ اللہ کے ولی کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ حافظ قرآن کی زیارت کر لے، وہ حافظ قرآن کی زیارت کر لے۔ تو یہ حضور نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ جو بندہ حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے ولی کو تنگ کرتا ہے، اللہ کے ولی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد جب نوافل پڑھتا ہے تو اس سے میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اس سے میرا قرب حاصل ہوتا ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد۔ لہذا جو پیر یہ کہے کہ نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، فرائض نہ پڑھو، سنتیں نہ پڑھو، بس ہماری طرف دیکھتے رہو، ہمارے آپ بائت ہو گئے، اب آپ کو مزید عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیر خود بھی گمراہ ہے اور اپنے معتقدین کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ کیونکہ ہمیں حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، اس سے میرا قرب میسر آ جاتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور کتنی محبت کرتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کان تو اس کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں قوت سماعت اللہ رب العزت کی آ جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب عالم کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کر بیٹھو، جب اللہ کے ولی کے پاس جاؤ تو اپنے دل کے اوپر کنٹرول رکھو، کیونکہ ان کی نظر دلوں پر ہوتی ہے۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے بندے کی نظر سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا اس میں جو سماعت ہوتی ہے، یعنی کانوں میں جو سماعت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی قوت سماعت صلاحیت کر جاتی۔ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن اس میں قوت بصارت اللہ رب العزت کی صلاحیت کر جاتی ہے۔ وہ بندہ پھر دور اندیش ہوتا ہے۔ اس کے مختلف احادیث میں روایات مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ملتی ہے کہ آپ نے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو دشمن حملہ کر رہا تھا، تو آپ نے جمعے کا خطبہ دیتے دیتے فرمایا، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ حالانکہ حضرت ساریہ 1 مہینے کی مسافت پہ جنگ لڑ رہے تھے مدینہ شریف سے دور۔ جب بات آئی گئی ہو گئی، جب حضرت ساریہ واپس آئے تو صحابہ نے حضرت ساریہ سے کہا کہ فلاں جمعے کے دن حضرت عمر نے تمہیں آواز لگائی تھی، تم نے سنی تھی
تو کہا مجھے ایسے لگتا تھا جیسے عمر میرے کندھوں پر کھڑے ہو کے مجھے آواز کر رہے ہیں۔ تو جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرمایا اس میں قوت بصارت اللہ رب العزت کی سرایت کر جاتی ہے۔ پھر زبان اس کی ہوتی ہے لیکن اس میں قوت گوئی اللہ رب العزت کی بصارت کر جاتی ہے۔ اس پر بھی بڑی ساری مثالیں بزرگوں کی ملتی ہیں کہ بعض تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو مٹ جاتی ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے بندوں کی دعا کی وجہ سے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، ایک مائی آپ کے پاس آئی، اس نے کہا جی میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا تجھے کل بتاؤں گا۔ وہ کل آئے تو آپ نے فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، میں نے اللہ سے پوچھا ہے۔ 1 سال کے بعد وہ بچہ اٹھا کے لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ اس کی قسمت میں بچہ نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم ایسا کرنا، کل نہ ایک بندے سے میرے نام کا گوشت لے کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس بھی جاتے کہ اللہ کو گوشت چاہیے وہ انکار کر دیتا۔ ایک بندے کے پاس گئے جس کا پرانا پھٹا لباس تھا، جو ایک گدڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے پیغام دیا کہ بھائی اللہ کو تمہارا گوشت چاہیے۔ اللہ کو گوشت چاہیے؟ اس نے اپنا ایک بازو اتار کے دے دیا، اس کا گوشت کاٹ کے دے دیا، پھر دوسرے کا کاٹ کے دے دیا، پھر کہا ٹھہرو شاید اللہ کو پیڑ کا چاہیے۔ اسی طرح اس نے پورا جسم اپنا کاٹ کے دے دیا، گوشت نکال کے دے دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہو، جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہو، میرے نام پہ اس نے اپنے جسم کا تمام گوشت اتار کے دے دیا، میں اس کی بات نہ مانوں تو اور کیا کروں؟ تو اس میں قوت گوئی اللہ رب العزت کی سماعت کر جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن اس میں قوت لامسہ اللہ رب العزت کی سرایت کر جاتی ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بارات جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی ہمیں رستہ بھول گیا ہے، ہمیں رستہ بتا دیجیے۔ آپ نے 2-3 بار پوچھا رستہ بتاؤں؟ بتا دیں جی، رستہ بتاؤں؟ بتا دیں جی، آپ کی مہربانی۔ کہاں آنکھیں بند کرو، جب آنکھیں بند کری آنکھیں کھولی تو مدینہ شریف کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں قوت لامسہ اللہ رب العزت کی سرایت کر جاتی ہے۔ پاؤں اس کے ہوتے ہیں لیکن اس میں چلنے کی قوت اللہ رب العزت کی سرایت کر جاتی۔ اللہ کے ولی ہر وقت ہر لمحہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہوتی ہے۔ میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب، آپ کے ایک مرید تھے اور بہت بڑے خطیب تھے، حضرت مولانا قاری علی یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ ملتان میں تقریر کرنے کے لیے گئے۔ جب ملتان میں ابھی نیا درس نظامی کیا تھا، جب پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو ہے نا وہ بات آیت نکل گئی ذہن سے کہ کون سی آیت پڑھنی ہے۔ اولیاء کی کانفرنس تھی، اولیاء اللہ کی کانفرنس تھی، 19 بار بسم اللہ پڑھ دی لیکن آیت ذہن میں نہیں آ رہی۔ کہتے میں ملتان بیٹھا تھا، اللہ رب العزت کی قسم بابا جی نے میرے کانوں کو ہلایا، فرمایا یہ کیوں نہیں پڑھتا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابیات بصیرا۔ کہتے جب میں تقریر کر کے واپس آیا تو بابا جی نے فرمایا حافظ جی تیاری کر کے جایا کرو، مجھ سے اتنی دور نہیں جایا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ قوت اور طاقت اور یہ ہمت عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کو دیتا چلا جاتا ہوں۔ جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔